پر ماہ ستمبر اپنے ساتھ کچھ یادگار رکھتا ہے۔ 4 ستمبر کا دن عالمی یوم حجاب کا دن ہے۔ اس دن خواتین اسلام حجاب نقاب کر کے، برقع پہن کے اور چادر اوڑھ کے اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کر کے کائنات کی خواتین کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ تمہاری عزت، تمہاری آبرو، تمہاری حفاظت یہ حجاب ہے، اسے پہنا جائے۔ 6 ستمبر کا دن یوم دفاع پاکستان کا دن ہے۔ افواج پاکستان نے ملک پاکستان کا دفاع کیا، اور ہر طرح سے کیا، اور ہر طرف سے کیا، اور کر رہی ہے، اور انشاءاللہ افواج پاکستان ملک پاکستان کا دفاع کرتی رہے گی انشاءاللہ۔ ہماری دعائیں افواج پاکستان کے ساتھ ہیں۔ ہمیشہ وہی انسان اپنی سرحد اور اپنی ریاست کی حفاظت کر سکتا ہے جو بہادر، نہ ڈر، بے باک اور مجاہد اور شیر دل ہو۔ بزدل کو تو اس کی بزدلی مار دیتی ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک بار خوفناک آواز آئی، پورا مدینہ ڈر گیا، لوگ گھبرائے باہر نکلے، تو اس وقت کے مدینہ کے لیڈر اور امیر اور سربراہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ چکر لگا کے واپس آ رہے تھے، اور لوگوں کو کہہ رہے تھے جاؤ جاؤ اپنے گھروں کو چلے جاؤ، کوئی ڈر اور خوف والی بات نہیں ہے۔ سرحدوں کی حفاظت ہمیشہ نہ ڈر، بے باک، شجاعت مند لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری فوج میں بھی ایسی ہمت اور ایسی طاقت اللہ تعالی عطا فرما دے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، اور افواج پاکستان مرتے دم تک ملک پاکستان کی سرحد کی حفاظت کرتی رہے گی۔ ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے ہم بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ 7 ستمبر کا دن یہ وہ عظیم دن ہے جس دن عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا گیا۔ جب قادیانیوں اور مرزائیوں نے سن 74 میں اہل اسلام پہ ظلم و ستم ڈھائے، ایک طویل فہرست ہے، میں مختصر بات کر رہا ہوں، تو اہل اسلام نے پھر احتجاج کیے، ملک گیر ہڑتالیں کی، مناظرے ہوئے، مباحثے ہوئے، اور ملک گیر ہڑتال ہوئی، اور ہر طرف سے یہ فیصلہ یہی سنائی دیا، اور ذوالفقار علی بھٹو نے 7 ستمبر 1974 شام 4:35 پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ قادیانی اپنی دعوت عام نہیں کر سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے لٹریچر کا وہ نشر و اشاعت نہیں کر سکتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ نبی کی ضرورت تب ہوتی ہے جب پہلے آنے والے نبی کی تعلیمات مٹ گئی ہو۔ جتنے انبیاء و رسول تشریف لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان کی تعلیمات جب مٹ گئی، دنیا میں جہالت کا دور تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ تشریف لائے تو آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں، آپ کو دنیا سے رخصت ہوئے 1435 سال ہو چکے، لیکن آج تک آپ کی احادیث اور آپ کا معجزہ قرآن پاک محفوظ ہے۔ لہذا اس لیے کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔
نبی کی ضرورت تب ہوتی ہے جب ایک نبی کو کسی خاص قوم کے لیے اور کسی خاص بستی کے لیے بھیجا جائے. کوئی نبی مدائن کی طرف آیا، کوئی نبی شمال اور جنوب کی طرف آیا، کوئی عرب کی طرف آیا، کوئی عجم کی طرف آیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ کی نبوت اور رسالت عالمگیر رسالت ہے، عالمگیر نبوت ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آپ تو کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے، اس لیے کسی اور نبی کی ضرورت نہیں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. آپ پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے، حتیٰ کہ پتھروں نے بھی آپ کا کلمہ پڑھا، جانوروں نے آ کے اپنی بات اور اپنی ہم کلام، اپنی شکایتیں، اپنے شکوے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیے، پہاڑوں نے محبت کر کے دکھائی. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی اور کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیج کے یہ پیغام جاری کر دیا، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ ہی آخری نبی ہیں. آپ کے بعد مسیلمہ کذاب آئے، اسود عنسی آئے، سجاد بنت حارثہ آئے، مرزا غلام احمد قادیانی آئے، دجال کذاب آئے. ہم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یاد آئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ بات کرے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اگر تمہیں کوئی معجزہ چاہیے تو میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں، اگر کوئی کرامت چاہیے تو میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر دلائل چاہیے تو میں بیان کرنے کے لیے تیار ہوں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ اس جھوٹے لعنتی کمینے انسان کے پاس جائے اور یہ بات کرے کہ ہاں تو دلائل پیش کر، اس بندے کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، پتہ ہونے کے باوجود کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس کے باوجود وہ کسی سے دلائل مانگے. آپ نے فرمایا میرے بعد کذاب آئیں گے، دجال آئیں گے، جھوٹے دعوے کریں گے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہاں اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو آپ کا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا، جب جوان ہو جاتا آپ کے جانے کے بعد وہ نبی بنایا جاتا. آپ کے بیٹے کا بچپن میں دنیا سے چلے جانا اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان سے نہ اترنا، وحی کا نہ آنا، قرآن مجید کا نہ اتارا جانا، اللہ کے پیغامات کا نہ آنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، آپ کا بیٹا نبی ہوتا، آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، لیکن ہے نہیں. آپ کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 12 سے 13 سال زندہ رہے، لیکن آپ کے جانے کے بعد کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. 10 سال خلافت کی، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں. اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہوتے. غزوہ حنین کا موقع ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی طرف جا رہے ہیں. صحابہ کرام تیار ہوئے، میدان کارزار تیار کیا، اسلحہ تیار کیا، سواریاں تیار کی، زاد راہ تیار کیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، فرمایا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ میں جا رہا ہوں، صحابہ کرام جا رہے ہیں، آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ نے مدینہ میں رہنا ہے، بچوں کا، بوڑھوں کا اور عورتوں کا خیال رکھنا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آئے، گھبرائے، پریشان ہوئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، تشفی دی، حوصلہ افزائی فرمائی. فرمایا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ میری اور تیری نسبت ایسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی نسبت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، پیچھے ان کے نائب مقرر ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام. موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی،
آپ نے جاتے جاتے ایک پیغام دے دیا، فرمایا میرے پیارے صحابی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی، یہ بات یاد رکھنا، میں نے نسبت کی بات کر دی، میں نے نائب کی بات کر دی، میں نے آپ کو پیچھے چھوڑنے کی بات کر دی، یہ بات یاد رکھنا میرے بعد نبوت نہیں ہے، رسالت نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی آپ کے بعد 30 سال زندہ رہے، 40 ہجری میں وفات ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی نے خلافت بھی پائی، حکومت بھی کی، کبھی ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں نبوت کا دعویٰ ہی کر دوں۔ جانتے تھے کہ آپ کے جانے کے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے، رسالت ختم ہو چکی ہے۔ اگر آپ کے جانے کے بعد کوئی نبی ہوتا تو آپ کا بیٹا ابراہیم ہوتا، جناب عمر بن خطاب ہوتے، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ہوتے۔ ایک دور میں 2 نبی موجود ہیں، 3 نبی موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ایک زمانے میں ایک بستی میں 2 نبی موجود ہیں۔ اسماعیل اور اسحاق 2 نبی موجود ہیں، ابراہیم تیسرے نبی موجود ہیں، موسیٰ، ہارون اور شعیب علیہ السلام 3 نبی موجود ہیں۔ اور بنی اسرائیل کا وہ حبیب نجار کا واقعہ سورہ یاسین میں جیسے ذکر کیا گیا، ایک نبی نے اعلان نبوت کیا، قوم نے انکار کیا، اللہ نے دوسرا نبی بھیج دیا۔ ایک جگہ 2 نبی موجود، قوم نے پھر جھٹلایا، اللہ نے تیسرا نبی بھیجا۔ ایک جگہ 3 نبی موجود، قوم پھر جھٹلا رہی ہے۔ ایک آدمی آگے بڑھتا ہے، نبوت کا دفاع کرتا ہے، انبیاء و رسول کی تقدیس اور ناموس اور عزت کا دفاع کرتا ہے، قوم اسے شہید کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر کے جنت میں داخلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ آواز بیٹھ کے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آواز کو اس کی قوم تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دفاع کیا۔ یہ نبوت کوئی عام چیز نہیں، کوئی معمولی چیز نہیں کہ جس کا جی چاہے اسے مل جائے۔ یہ نبوت حاصل کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے لیے 40 سالہ دورہ، 40 سالہ عرصہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا کردار اور سیرت قوم کے سامنے رکھا۔ جب قوم مطمئن ہوئی پھر آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اللہ پاک نے پھر آپ کو نبی بنایا۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کے اندر کسی قسم کی کمی اور کوتاہی نہ ہو، نہ جسمانی اعتبار سے، نہ سیرت کے اعتبار سے، نہ کردار کے اعتبار سے۔ یہ قادیانی کانا دجال کذاب آ گیا، ہم اسے کیسے مان لیں؟ اسود انسی آ گیا، ہم اسے کیسے مان لیں؟ چند دن پہلے فیصل آباد میں ایک خاتون نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ہم اسے کیسے مان لیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ چڑھ کے اعلان کیا، قوم اکٹھی ہوئی، پوچھا میں نے آپ کا اپنا بچپنا تمہارے اندر گزارا، جوانی گزاری، بڑھاپا آ گیا، 40 سالہ عرصہ تمہارے اندر گزارا، میری سیرت اور کردار کو کیسا پایا؟ صادق پایا، امین پایا، بہت اعلیٰ پایا، اعلیٰ اخلاق کا مالک پایا۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ یہ معمولی شے نہیں، اس کے پیچھے اتنا عرصہ محنت ہے، اتنا عرصہ عبادت ہے، اتنا عرصہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور یقین اور خوف ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار پیش کیا، نبوت کا اعلان کیا، قوم والوں نے پریشان کیا، آپ نے مکہ کو چھوڑا، مدینہ میں تشریف لائے، مسیلمہ کذاب نے آپ کی زندگی میں نبوت کا اعلان کیا، آپ کے پاس آیا، کہنے لگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی رسالت کو مانتا ہوں، آپ کی نبوت کو مانتا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ کمپرومائز کر لیں، اپنے جانے کے بعد مجھے خلیفہ نامزد کر دیں، اپنے جانے کے بعد مجھے نبی نامزد کر دیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ بات سنی تو اتنے غضبناک ہوئے، آپ نے فرمایا مسیلمہ کذاب، اگر تو یہ بات کہتا ہے نبوت مانگنے آیا ہے، خلافت اور امارت کا سوال کرنے آیا ہے، میرے ہاتھ میں جو چھڑی ہے میں تجھے یہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، تجھے نبوت کیسے دے دوں؟
امانت تجھے کیسے دے دوں؟ اور یہ ہوا اسود انسی کے دور میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قربانیاں پیش کی، ختم نبوت کو بچایا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ اسود انسی کے دربار میں پہنچا۔ اسود انسی نے پوچھا میرے بارے کیا خیال ہے؟ اس نے کہا تو جھوٹا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ بازو کاٹ دیا گیا، دوسرا بازو کاٹا گیا، ایک ایک جوڑ سے انہیں کاٹ کاٹ کر کے شہید کر دیا گیا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت قبول کی، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے کمپرومائز قبول نہ کیا۔ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ بڑے عظیم تابعی ہیں۔ 11 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دور خلافت میں ان کے پاس آئے، ملاقات ہوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اسود انسی نے بلایا، آگ جلائی گئی، آگ بھڑکائی گئی، آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لائے، انہوں نے سارا واقعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو بیان فرمایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ابراہیم علیہ السلام جیسا ان کی مثل جس کے ساتھ واقعہ پیش آیا اس طرح کا آدمی ہمیں اپنی زندگی میں دکھا دیا۔ نبوت کا دفاع کرتے ہوئے صحابہ کرام کو آگ میں ڈالا گیا، ان کے بازو کاٹے گئے، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے شہادت کو قبول کیا، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے کسی قسم کے کمپرومائز کو قبول نہ کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم بھی عقیدہ توحید کا پرچار کریں، عقیدہ توحید کو عام کریں، عقیدہ توحید کے لیے وقت نکالیں، عقیدہ توحید کے دقیق سوالات کو بیٹھ کے سمجھیں، عقیدہ توحید کا عام اعلان کریں، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو، گلی محلے کے لوگوں کو عقیدہ توحید سے آشنا کریں، ان تک یہ پیغام پہنچائیں۔ یہ عقیدہ بہت ضروری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کی ختم نبوت کا بھی ساتھ اقرار کرے۔ جو کلمہ پڑھے آپ کی ختم نبوت کو نہ مانے اس نے تو قرآن کا بھی انکار کر دیا، حدیث کا بھی انکار کر دیا، اسلام کا بھی انکار کر دیا۔ جو آپ کی ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام میں آیا ہی نہیں۔ واحد عقیدہ ہے جس کے اوپر پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے، اتفاق اور اتحاد ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق کا سوال کرتے ہیں، الہ العالمین ہمیں عقیدہ توحید کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الہ العالمین ہمیں یہ عقیدہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الہ العالمین ہمیں اس عقیدہ کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الہ العالمین ہمیں عقیدہ توحید کے لیے دن رات محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔